زبان اردو اول میں زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے پہلا سوال، درج ذیل میں سے حرف علت کون سا ہے؟ حرف علت ای۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے علامت علت پہچانیے۔ علامت علت زیر زبر پیش۔ اگلا سوال، حرف جیم دو چشمے ہے جھا کن دو آوازوں کا مجموعہ ہے؟ صحیح جواب حکاری حرف۔ درج ذیل میں سے کون سا متبادل شمسی حروف کی شناخت کرتا ہے؟ متبادل نمبر 4 شین سواد زواد توئیں۔ اگلا سوال، لفظ مغفرت کے حروفوں کو الگ کرنے کے بعد کتنے قمری اور کتنے شمسی حروف آتے ہیں؟ صحیح جواب 3 قمری 2 شمسی۔ حرف تعجم میں کل کتنے حروف شمسی ہے؟ صحیح جواب 14۔ اگلا سوال، فیض البیان، بحر الفصاحت، ترجمان القرآن، ان مثالوں کو پڑھنے کے بعد کون سی بات واضح ہوتی ہے؟ صحیح جواب قمری حروف۔ ذیل میں سے اس متبادل کی شناخت کیجیے جس کے تلفظ میں حرف شمسی کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح جواب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فہرست اللغات کے مطابق اردو میں حروف تہجی کی تعداد 35 ہے۔ ذیل کے جملے میں حرف جاری تلاش کیجیے۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ صحیح جواب نیچے۔ امیر سزا سرد طویل، ان الفاظ میں مجموعی طور پر حروف صحیح کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح جواب 9۔ درج ذیل جملے میں خط کشیدہ لفظ کو پہچانیے۔ بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ سیلابی کیفیت پیدا ہوئی۔ صحیح جواب حرف عطف، جسے کاف بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ ذیل کے جملوں میں سے خط کشیدہ لفظ میں واو کی قسم متبادلات میں سے منتخب کیجیے۔ گرمی کی شدت سے سارے کھلاڑی تھکن سے چور ہو گئے۔ صحیح جواب واو معروف۔ قومی پرندہ مور کے واو کی قسم متبادلات میں سے منتخب کیجیے۔ صحیح جواب واو مجہول۔ لفظ خواجہ میں پائے جانے والا واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو معدولہ۔ باغ و بہار، عیش و عشرت، رنج و علم، ان لفظوں کی ترتیب میں واو کیا کہلاتا ہے؟ واو عطف۔ وادی واہ، ان دونوں لفظوں میں خط کشیدہ حروف کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل درست ہوگا؟
صحیح جواب، یہاں واو حرف صحیح کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اگلا سوال، فوج، قوس، خوف، ان الفاظ کی مناسبت سے ذیل میں سے کون سا متبادل صحیح ہوگا؟ واو لین کا استعمال۔ باجی، حاجی، چاچی، ان الفاظ کی مناسبت سے ذیل میں سے کون سا متبادل درست ہوگا؟ یہاں یہ حرف علت کے طور پر استعمال ہوا۔ تو خالق جہاں ہے، یا رب تو مہرباں ہے، حسب بالا خط کشیدہ الفاظ میں اعلان نون کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ شعری ضرورت کے تحت۔ درج ذیل میں سے اسم عام کی نشاندہی کیجیے۔ احمد آباد پہاڑ، ہمالیہ، بی بی کا مقبرہ۔ صحیح جواب پہاڑ۔ نازیہ نے اپنی گڑیاں ثریا کو دے دی، اس جملے میں اسم عام پہچانیے۔ صحیح جواب گڑیاں۔ ذیل کے جملے میں اسم عام پہچانیے۔ گنگا بھارت کی سب سے بڑی ندی ہے۔ صحیح جواب ندی۔ اسم کی وہ حالت جسے ہم صرف سمجھتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ اسم کیفیت۔ درج ذیل میں سے کون سا متبادل اسم کیفیت کی شناخت کرتا ہے؟ ایمانداری۔ اگلا سوال، انہیں ایک اچھی جگہ پسند آئی، خط کشیدہ لفظ جو صفت کے ساتھ آیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب موصوف۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر۔ مندرجہ ذیل میں ضمیر شخصی کا جملہ پہچانیے۔ تم جاؤ اور قافلے کی خبر لاؤ۔ درج ذیل میں سے ضمیر موصولہ کا جملہ پہچانیے۔ وہ چور جو بھاگ گیا تھا پکڑا گیا۔ ضمیر کی قسم پہچانیے۔ تجھے کیا چاہیے وہ مانگ۔ صحیح جواب ضمیر استفہام۔ ضمیر کی قسم پہچانیے۔ وہ کتاب ذرا اٹھا لاؤ۔ صحیح جواب ضمیر اشارہ۔ ذیل کے جملے میں ضمیر کی قسم پہچانیے۔ لوگوں میں کچھ تو شرم و حیا ہونی چاہیے۔ ضمیر تنکیر۔ جو لفظ کسی اسم یا ضمیر سے نسبت کو ظاہر کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت نسبتی۔ سلیمانی ٹوپی ہو یا جاپانی گڑیا دونوں خوبصورت ہوتی ہے۔ اس جملے میں سلیمانی ٹوپی اور جاپانی گڑیا یہ لفظ کیا ظاہر کرتے ہیں؟
صفت نسبتی۔ اگلا سوال، صفت پہچانیے۔ تھوڑا دودھ، تھوڑی شکر اور گلاس بھر پانی مل جائے تو فوراً شربت بنا دے۔ صحیح جواب صفت مقداری۔ سرمئی شام میں اس کی فکرائی آواز نے جادو جگا دیا۔ حسب بالا خط کشیدہ الفاظ کیا ہے؟ صفت نسبتی۔ صفت کی قسم پہچانیے۔ جیت کے لیے صرف ایک وکٹ کی ضرورت ہے۔ صفت عددی۔ اس مصرعے میں صفت کا لفظ کون سا ہے؟ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ اندھیرا۔ ایسا فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملے کا پورا مطلب واضح کر دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم۔ فعل کی قسم پہچانیے۔ احمد چاچا نے گھنٹی بجائی۔ فعل متعدی۔ ذیل کے جملوں میں فعل ناقص کا جملہ پہچانیے۔ اسکول وسیع ہے۔ فرحت ممبئی گئی۔ کن دو استفہامیہ الفاظ کی مدد سے دیے گئے جملوں میں فاعل اور مفعول کی شناخت ہوگی؟ کون، کہاں۔ جس جملے میں بیک وقت دو فعل استعمال کیے جاتے ہیں اسے فعل کی کون سی قسم کہتے ہیں؟ فعل مرکب۔ دو بچے چند بچوں پر بھاری تھے، خط کشیدہ لفظ کی مثال ہے۔ صفت عددی۔ احمد بازار گیا۔ کن دو استفہامیہ الفاظوں کی مدد سے دیے گئے جملوں میں فاعل اور مفعول کی شناخت ہوگی؟ صحیح جواب کون، کہاں۔ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ہر کام بھی آسان ہوتا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کی مناسبت سے درست متبادل چنیے۔ متعلق فعل۔ دو حرفوں کو جوڑنے کے لیے جو حرف عطف کے استعمال کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب کاف بیانیہ۔ بیانیہ پڑھیے۔ گھمنڈ مت کرو ورنہ منہ کے بل گر جاؤں گے۔ خط کشیدہ الفاظ کی مناسبت سے کون سا متبادل درست ہے؟ صحیح جواب اکڑ دکھانا۔ بحر، سمندر تو چشمے کی نسبت۔ جھرنا۔ جس فعل سے ٹھیک ٹھیک پتہ نہ چلے کہ وہ زمانہ حال کا ہے یا مستقبل کا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ صحیح جواب مضارع۔
الفاظ جن سے حیرت، خوشی، غم، خطاب، غصہ یا خوف اور افسوس کا اظہار ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حروف فجائیہ۔ کیا حسن پایا ہے اس غریب نے، جملے کی مناسبت سے لفظ کیا سے کس بات کی وضاحت ہوتی ہے؟ استفہامیہ۔ ہائے ہائے، مرحبا، شاباش، اف، ان الفاظوں کو کیا کہتے ہیں؟ فجائیہ۔ حروف فجائیہ۔ کس جملے میں غصہ، تعجب، خوف اور ندا کے اظہار کے لیے کس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے؟ فجائیہ۔ اسے اپنی غربت کا احساس ہو رہا تھا۔ خط کشیدہ لفظ سے منسلک صحیح متبادل کون سا ہے؟ ماضی بعید۔ ہم 5,000 روپے خرچ کر چکے تھے۔ خط کشیدہ لفظ کس بات کی مثال ہے؟ ماضی بعید۔ باجی اٹھو، میں ناشتہ لائی ہوں۔ خط کشیدہ الفاظ کا زمانہ پہچانیے۔ زمانہ حال مکمل۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھائی کرے۔ صحیح جواب مزارع۔ وہ جملہ جس میں حیرت، افسوس، خوشی، خواہش یا غم کا اظہار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فجائیہ جملہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب تک آوارہ گھوم رہا تھا؟ اس جملے کی قسم پہچانیے۔ مخلوط جملہ۔ کچھ تو کیجئے کہ میں کس قدر انتظار کرتا ہوں، جملے کی قسم پہچانیے۔ مخلوط جملہ۔ ایسا جملہ جس میں ایک فعل ہو اور ایک فعل کا فقرہ معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فعل کے فقرے کا محتاج ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخلوط جملہ۔ ذیل میں سے کون سا متبادل امریہ جملے کی تعریف بیان کرتا ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کچھ تو خیال کیجئے کہ میں نے کس قدر محبت کی ہے۔ مخلوط جملہ۔ جس جملے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ امریہ جملہ۔ تیری طاقت نمونہ قدر الہی ہے، اس جملے کی قسم پہچانیے۔ مفرد جملہ۔ کتاب کا مطالعہ باریک بینی سے کرو، جملے کی قسم پہچانیے۔
امریہ جملہ۔ اگلا سوال، وہ لفظ جو کسی لفظ یا اسم ضمیر کا کسی دوسرے سے رشتہ یا تعلق ظاہر کرے۔ لفظ جاری۔ ذیل میں سے کون سا متبادل لغوی ترتیب کی مناسبت سے صحیح ہوگا؟ لغت میں حروف کی ترتیب بے، شین، یا۔ شعر کی صنعت پہچانیے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیواں ہے۔ صنعت مبالغہ۔ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائے کیا۔ درج بالا شعر میں صنعت کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تضاد۔ اگلا سوال، نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ صنعت تلمی۔ شعر کی صنعت پہچانیے۔ امڑ آتی ہے آج یوں آنکھیں، جیسے دریا کہیں ابلتے ہو۔ صنعت تشبیہ۔ شعر کی صنعت پہچانیے۔ کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر۔ صنعت مبالغہ۔ اگلا شعر، پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن۔ صحیح جواب میرات النظیر۔ اگلا سوال، جملے میں علامات اوقاف پہچانیے۔ کاش میں پرندہ ہوتا۔ صحیح جواب واوین، فجائیہ نشان اور خاتمہ۔ اگلا سوال، مربی کا تانیث۔ مربیہ۔ درج ذیل متبادل سے بے جان مؤنث کی شناخت کیجیے۔ صحیح جواب قوم۔ درج ذیل متبادل سے بے جان مذکر کی شناخت کیجیے۔ صحیح جواب گھی۔ کتا لفظ میں کون سا حرف کا اضافہ کرنے پر اس لفظ کی جمع بنتی ہے؟ الف تے۔ نمراد، تعلیمات، خدمات، ان الفاظ میں الف تے لگانے سے ان الفاظ میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ جمع میں تبدیلی ہوگی۔ غلط کی جمع۔ غلط کی جمع اغلاط۔ رسول کی جمع۔ جس سے سوال کیا جائے، مسئول تو سوال کرنے والا۔ سائل۔
لوہے کے چنے چبانا نہایت مشکل اور سخت کام کرنا، تو ڈیش ڈیش بہت زیادہ محنت و مشقت کا کام کرنا۔ صحیح جواب پاپڑ بیلنا۔ افراد کی ضد۔ کمیاب۔ لاگر کی ضد۔ فربا۔ اگلا سوال، محاورے کے معنی بتائیے۔ سرخ رو ہونا، کامیاب ہونا۔ دو یا دو سے زائد الفاظ کا وہ مجموعہ جس کے لغوی معنی کے بجائے مجازی یا غیر حقیقی معنی خاطر میں لایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ محاورہ۔ ایک پنتھ دو کاج، ایک حمام میں سب ننگے، ایک انار 100 بیمار، ایک نہ سننا۔ درج بالا کے لیے کون سا متبادل درست ہے؟ دو کہاوت دو محاورے۔ میں اسے آڑے ہاتھ لینے ہی والا تھا کہ اس نے کہا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اس جملے کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل صحیح ہے؟ صحیح جواب ایک محاورہ ایک کہاوت۔ معقول صحیح فکر فن۔ درج بالا میں نہ اس سابقے کا استعمال کرنے سے کون سا لفظ بامعنی لفظ بنتا ہے؟ صحیح جواب معقول۔ درج ذیل میں سے کس لفظ کے آگے خیر لگانے سے وہ بامعنی سابقہ بن جائے گا؟ صحیح جواب خ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ کے وزن کو اردو ادب میں کس صنف سخن کا بنیادی وزن قرار دیا گیا ہے؟ صحیح جواب رباعی۔ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ مندرجہ بالا خط کشیدہ الفاظ سے منسلک صحیح متبادل کون سا ہے؟ صحیح جواب ردیف۔ مرد آہن کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ سردار پٹیل۔ درج ذیل میں سے کون سا شاعر مومن کے ہم عصر ہے؟ صحیح جواب غالب۔ درج ذیل میں سے کون سے نعرے کے خالق اٹل بہاری واجپئی ہے؟ جے جوان جے کسان جے وگیان۔ اسماعیل مریٹھی کی نظم کون سی ہے؟ ایک گدھا شیر بنا۔ نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام بتائیے۔ ولی محمد۔
ہربرٹ کے بیان کردہ 5 مراحل میں سے تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ فہمائش سبق۔ تمہیدی سوالات طلباء کی کس معلومات پر پوچھے جاتے ہیں؟ سابقہ معلومات۔ انشائیہ لکھنے والا، انشا پرداس تو اخبار میں لکھنے والا۔ اخبار میں لکھنے والا کالم نگار۔ فن تاریخ نویسی کے نقطہ نظر سے کس نثری صنف کو اہمیت حاصل ہے؟ صحیح جواب انشا پردازی۔ کس طریقہ کار کے تحت حاصل شدہ علم پائیدار ہوتا ہے؟ تعمیر علم کے نظریے کے تحت۔ اردو مضمون کی تصورات کی وضاحت سب سے بہتر طور پر کس وسیلے کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ سمعی و بصری وسیلہ۔ کس قسم کے وسائل طلباء میں علم کی گہری تفہیم اور اسے دیرپا بنانے میں سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں؟ سمعی و بصری وسائل۔ نیشنل ایجوکیشن پلان 2020 کے تحت بچوں میں لسانی ترقی کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ کثیر لسانیات کو فروغ دینا۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو کا آخری سوال، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں اسے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ نیشنل ایجوکیشن پلان 2020 کے تحت مہاراشٹر میں اردو اساتذہ کے لیے کس قسم کی تربیت کی سفارش کی گئی ہے؟ صحیح جواب جدید تدریسی طریقوں اور ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال کے لیے